مسلمانوں نے برصغیر پاک و ہند پر تقریباً 1000 سال سے زیادہ حکومت کی۔ جنگ آزادی میں تمام قوموں نے حصہ لیا تھا، مگر انگریزوں نے مسلمانوں کے ساتھ ہی برا سلوک کیا۔ ان کی جائیدادیں ضبط کر لیں، ان کو ملازمتوں سے نکال دیا، ان کے کاروبار بند ہو گئے اور مسلمان مفلسی اور بدحالی کا شکار ہو گئے۔ وہ مسلمان جو کہ کبھی ہندوستان کے حکمران تھے وہ بدحال ہو چکے تھے۔ مسلمانوں کو زوال کی حالت میں دیکھ کر سر سید احمد خان کو بہت دکھ ہوا، چنانچہ سر سید نے مسلمانوں کو وہی مقام دلانے کی کوشش شروع کر دی جو انگریز راج سے پہلے ان کو حاصل تھا۔ سر سید نے ایک رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا، جس میں بغاوت ہند کے اسباب بیان کرتے ہوئے آپ نے اس بات پر زور دیا کہ برصغیر کے لوگوں کی انگریزوں کے خلاف بغاوت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ برصغیر کے لوگوں میں حکومت میں شمولیت نہ تھی اور ملک میں رائج ہونے والے قوانین عوام کے مزاج کے خلاف تھے۔ قانون ساز کونسل کے انگریز ممبران کو یہاں کے لوگوں کے مسائل اور روایات کا علم نہ تھا۔ سر سید نے یہ دلیل پیش کی کہ بلا شبہ برطانوی پارلیمنٹ میں برصغیر کے لوگوں کو شمولیت ناممکن ہے، لیکن برصغیر پاک و ہند کی قانون ساز اداروں میں یہاں کے لوگوں کی شمولیت ہونی چاہیے۔ انگریزوں نے سر سید کی اس تجویز کو پسند کیا اور 1861 میں بننے والی نئی قانون ساز کونسلوں میں برصغیر کے غیر سرکاری ارکان کو شامل کیا گیا۔ یہ حکومت کے نامزد کردہ تھے۔ کونسلوں میں حکومت کے وفادار اور ریٹائرڈ سرکاری ملازمین شامل کیے گئے تھے۔ کونسلوں میں بیٹھے ہوئے حکومت وفادار مقامی اراکین کے اختیار نہ ہونے کے برابر تھے۔ برصغیر میں برطانوی حکومت نے نئی تعلیمی پالیسی متعارف کرائی، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ یہی تعلیمی پالیسی آج تک پاکستان میں چل رہی ہے؟ اور پاکستان کی ترقی کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ پاکستان آج ترقی نہیں کر پا رہا کیونکہ پاکستان کا تعلیمی نظام اس قدر اچھا نہیں ہے۔ اگرچہ وہ تعلیمی نظام اس وقت تو ٹھیک تھا، لیکن آج کے مقابلے میں وہ تعلیمی نظام اچھا نہیں ہے۔ انگریزوں نے بہت ظلم تو ضرور کیے، لیکن ایک بات تو ہے کہ انگریزوں نے برصغیر میں بہت سی تعمیرات بھی کرائیں، جیسا کہ انہوں نے ڈاک اور ٹیلی کام کے ادارے قائم کیے، ریلوے کا نظام بچھایا اور سڑکیں بھی قائم کی گئی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی انگریزوں نے کچھ قوانین بھی مرتب کرائے، جن میں قانون مجالس ہند 1861، 1892، 1909 اور 1919 کا قانون حکومت ہند بھی شامل ہے، اور انہی میں سے بہت سے قانون پاکستان اور بھارت میں بھی رائج ہیں۔ 1909 کے قانون مجالس ہند کو منٹو مارلے اصلاحات بھی کہا جاتا ہے۔ انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں پہ بہت ظلم کیے۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو اٹھانے کی پوری کوشش کی اور ان کے لیے بہت سے تعلیمی ادارے بھی قائم کیے۔ سر سید 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ سر سید چاہتے تھے کہ مسلمان مغربی تعلیم حاصل کر کے خوب ترقی کریں اور اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل کر لیں۔ سر سید کو مسلمانوں سے بہت پیار تھا اور ان سے مسلمانوں کی خراب حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ وہ اس نتیجے میں پہنچے کہ مسلمان کم از کم کچھ عرصے تک انگریزوں کی حکومت کا خاتمہ نہیں کر سکتے، اس لیے زندہ رہنے کے لیے مسلمانوں کو انگریزوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرنے چاہیے، اور یہ کہ انگریزی تعلیم کے بغیر مسلمان ترقی نہیں کر سکتے، کیونکہ انگریزوں نے فارسی کی بجائے اب انگریزی کو سرکاری اور دفتری زبان کا درجہ بھی دے دیا تھا۔ اور انگریز 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کو ویسے ہی سرکاری ملازمتوں سے نکال چکے تھے، ان کی زمینوں سے بے دخلی کر چکے تھے، اور مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی بھی مسلمانوں کے لیے بری حالت کا سبب تھی۔ سر سید نے انگریز حکومت کے الزامات کی تردید کی کہ مسلمان انگریزوں کے خلاف ہیں۔ اس سلسلے میں آپ نے لائل محمڈنز آف انڈیا لکھ کر ان مسلمانوں کے حالات کی تفصیل بیان کی جنہوں نے جنگ آزادی میں انگریزوں کی حمایت اور خیر خواہی میں اپنی خدمات بھی پیش کی تھیں۔ انگریز حکومت اور مسلمانوں کے درمیان سر سید کا کردار
مفاہمتی اور قابل ستائش ہے۔ جب سر سید نے مسلمانوں کی بہتری کے لیے اپنی کوششوں کا آغاز کیا تو اس وقت مسلمانوں کا حالت نہایت پریشان کن اور ابتر تھی، لیکن مسلمانوں کی مذہبی، تعلیمی، سماجی اور سیاسی زندگی کو اٹھانے کے لیے سر سید نے خدمات دیں۔ سر سید کا خیال تھا کہ مسلمان جدید تعلیم حاصل کر کے کھویا ہوا مقام واپس لے سکتے ہیں۔